بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جو آیت پڑھی ہے مجھے یقین ہے کہ میرے ہر سننے والے کے ذہن میں اور اس کا ترجمہ بھی ہر سننے والے کے ذہن میں ہے، لیکن سارے ہی اپنے کوئی تکلف تو ہے نہیں، تو اس آیت کا بنص حدیث معصوم غدیری ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں میں آپ کی اجازت ہے۔ یہ لفظی ترجمہ اب نہیں ہے، یہ احادیث کی روشنی میں جو غدیر کی مناسبت سے ترجمہ ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ چلیں پہلے سادہ ترجمہ سن لیں۔ اے رسول پہنچا دیجئے اسے جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا، اور اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ خطیب اکبر مولانا مرزا اطہر حسین زیدی صاحب کا ایک جملہ وہ اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو انسانوں کے شر سے ہم محفوظ رکھیں گے۔ جس مجمع میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے بدر میں نازل نہیں ہو رہی کہ سامنے کافر ہے، ہجرت پہ نازل نہیں ہو رہی کہ مشرکین مکہ گھر کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آیت اب ان کی تعبیر ہے، ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہوئے، کہ یہ آیت ان کے درمیان نازل ہو رہی ہے جو کم سے کم 3 اسٹار جنرلز ہیں، مسلمان ہیں، سب حاجی ہیں، سب صحابی ہیں۔ تو یہ 3 اسٹار تو سب کے شولڈرز پر ہیں۔ پتہ چلا علی کے معاملے میں جو شر ہے وہ کافر سے نہیں ہوگا، علی کے معاملے میں جو شر ہے وہ مشرک سے نہیں ہوگا، علی کے معاملے میں شر کا امکان مسلمان سے بھی ہے، حاجی سے بھی ہے۔ تفاسیر کی روشنی میں ترجمہ سن لیجئے گا۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کر دیجئے اس علی کی ولایت کی جو آپ پر پہلے ہی نازل ہو چکی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے پریکٹیکلی علی نہ پہنچایا، یہ میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں تفعل ہے، ان لم تقل نہیں ہے، آپ نے نہ کہا نہیں۔ تقل کہتے ہیں کچھ کہنا، تفعل فعل سے کچھ کرنا۔ آپ نے اگر عملی طور پر علی نہ پہنچایا، ہاتھوں میں اٹھانا یاد آ رہا ہے نا، یہ حکم خدا سے ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے عملی طور پر یہ نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت کی تبلیغ ہی نہیں فرمائی۔ قرآن میں 2 دفعہ تبلیغ کا لفظ ہے اور دونوں علی کے لیے ہے۔ علی کی ولایت کو پہنچانا بھی تبلیغ، اور اگر حضور نے نہ پہنچائی تو کہا کہ یہ تبلیغ ہی نہیں ہوئی رسالت کی، پھر تو رسالت کی تبلیغ بھی علی کی ولایت سے جڑی ہوئی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو علی کے دشمنوں سے اور منافقوں سے محفوظ رکھے گا۔ میں نے کہا نا غدیری ترجمہ کر رہا ہوں، نہیں اب جو آگے اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اے حبیب آپ فکر نہ کیجئے، علی کی ولایت کو پہنچا دیجئے، اس لیے کہ اللہ کافروں کو علی کی ہدایت کیا ہی نہیں کرتا۔ دیکھیں آیت یہ ہوتی ہے ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین، تو ان کے اسلام پر میں بحث نہ کرتا پھر کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا ان اللہ لا يهدي القوم الکافرین، تو آیت کا تسلسل بھی تو کچھ ہے نا۔ تو علی کی ولایت کے لیے جب آیت ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کافروں کو علی کی ہدایت ہی نہیں کیا کرتے۔ بے فکر ہو جائیں، کافروں کو ہم علی کی ہدایت نہیں کیا کرتے۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضور نے، اللہ جانے اب میں گھنٹوں کے اعتبار سے تو کہہ نہیں سکتا کہ کتنا خطبہ تھا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، یقین جانیے گا، میں اسے ورڈ ڈاکومنٹ میں اس خطبے کو پورا دیکھ کے آ رہا ہوں، تو فقط اس کی جو عربی ہے وہ کم سے کم A4 کے 15 صفحے بنتے ہیں، 15 صفحے۔ وہ رسول کے جو حدیث میں کبھی ایک جملہ کہیں، کبھی 2 جملے کہیں، سمجھ میں آ گیا باقی عبادتوں کا اور علی کی ولایت کا۔ کہیں ایک جملہ مجھے بتا دیجئے رسول پاک کی حدیث میں سے کوئی 4-5 جملوں سے زیادہ حدیث ہو، مجھے کوئی بتا دیجئے کم سے کم۔ میں کہہ رہا ہوں، اب مجھے نہیں پتا کتنا وقت لگا، شدید ترین گرمی میں حضور نے اعلان کیا، اور جب طویل ترین خطبہ ارشاد فرمایا، میں عرض کر رہا ہوں کہ 15 صفحات پر مشتمل خطبہ، اور اگر آپ فونٹ کا جو سائز ہے وہ 14 رکھیں فقط، تب ہے 15 صفحات پر مشتمل خطبہ، اتنا لمبا خطبہ۔ اور اس خطبے کے اختتامی مراحل میں ارشاد فرمایا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا
کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں، کہ یہ اولا وہی مولا ہے، کہ جب اقرار لے لیا کہ آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں تو علی کو شانوں پہ بلند کیا اور کہا فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میرا جملہ سن لیجئے گا، یہ ظاہر ہے کہ غدیر کا موقع ہے، یہ جملہ 1000 مرتبہ بھی سن لو تو اس کی چاشنی ختم نہیں ہوتی۔ یا علی کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے اولا ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا ہاں رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں۔ کہ فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو بس یاد رکھو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی، یہ علی مولا ہے۔ سب کو زحمت ہی نہیں دی علی کو مولا ماننے کی، کہ جو مجھے مولا سمجھتا ہے۔ اچھا احادیث کی روشنی میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتہ معین کیا تھا جو صبح و شام انہیں امیر المومنین کی ولایت کی تاکید کیا کرتا تھا، حدیث میں۔ تو جب آدم علیہ السلام کی خدمت میں صبح و شام کوئی فرشتہ معین ہو جو انہیں علی کی ولایت کی تاکید کرے، یا تو ہر شب جمعہ علی کی ولایت بیان ہو جائے تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ بار بار کیوں بیان ہو رہی ہے، کہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ۔ ماشاءاللہ تمام ہی اردو سمجھنے والے اور اردو کی گہرائی تک پہنچنے والے مومنین موجود ہیں ہندوستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے، تو اس جملے کو میں چاہتا ہوں کہ دعا کی صورت میں اس تک واپس پہنچا دیجیے گا۔ جب حضور نے یہ کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے اولا ہوں، سب نے کہا ہاں۔ حضور نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہاتھوں کو علی کو ہاتھوں پر بلند کیا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ 1.25 لاکھ حاجیوں اور صحابیوں کے مجمع میں تپتی ہوئی دھوپ پر، اونٹوں کے پالان پر جب رسول نے علی کو بلند کیا ہوگا تو جو پہلے ہی علی تھا وہ اور کتنا علی ہو گیا۔ اچھا الحمدللہ نکات بہت زیادہ ہیں، اگر آپ پہلی جملے میں اس طرح وصول کرتے چلے جائیں تو کہنے میں بڑی آسانی ہوگی اور لطف بھی اسی طرح سے۔ الکنایہ افضل و الطف من الصراحہ، عربی زبان میں کہا کنایے میں جو بات پہنچ جائے اس کی لطافت صراحت سے زیادہ ہے۔ تو وہ جو پہلے ہی علی تھا 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان تپتی ہوئی دھوپ میں پالان شتر کے ممبر پر جب رسول نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تو علی تو پہلے سے علی تھا، وہ اور کتنا علی ہو گیا مجھے تو نہیں معلوم۔ اچھا اور حضور نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر ایک اشارہ دے رہا ہوں، حضور نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا۔ حضور نے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا۔ یہ جملہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے، کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا۔ اور ممبر امام حسین علیہ السلام پر طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ بڑا دعویٰ نہ کرنا چاہیے کبھی اور غرور کبھی آنا نہیں چاہیے، لیکن طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے مولا کائنات کی کوئی ایک فضیلت اگر کے لفظ کے ساتھ بتا دیجیے، مجھے بتائیے تو صحیح کوئی ایک فضیلت مولا علی کی، بھائی مجھے بتا دے کوئی اگر کے ساتھ کوئی ایک فضیلت بتا دے۔ اگر کوئی باب مدینۃ العلم ہوتا، اگر کل خیبر میں علم کسی کو دیتا، اگر کوئی کل ایمان ہوتا، مجھے بتا دے کوئی ایک فضیلت۔ نہ نہ نہ، علی کل ایمان ہے، کل علم دوں گا رجل کو، کرار کو، غیر فرار کو، ٹھیک ہے، علی باب مدینۃ العلم ہے۔ یہ ہوا کیا، یہ اگر کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جہاں اگر آ جائے نا وہاں عصمت مطلقہ باقی نہیں رہتی۔ بات پہنچی؟ اگر کس بات کی دلیل ہوتی ہے؟ اگر کے ساتھ اگر اطاعت آ جائے تو سورہ لقمان میں بھی ہے، پہلے حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو وصیت کی کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ تمہیں اللہ کے شرک کی طرف بلائیں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر اطاعت نہ کرنا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اطاعت نہ کر۔ اگر وہ بلا لیں تمہیں اللہ کے شرک کی طرف، جہاں اگر آ جائے نا اس کا مطلب ہے کہ اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہے، قید و بند کے ساتھ ہے۔ اس لیے حضور نے علی کے لیے کہا ہی نہیں
کہ اگر اچھا یہ فرما دیا، یعنی جہاں فرمایا مطلق فرمایا، اور مطلق فرمانے کے بعد اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. آئے غدیر کے اختتام پر ہے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. چیز کی ہدایت جانتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. اسی خاطر ہے کہ جب یہ حکم مولائیت کا اعلان ہو گیا تو جو دوسری آیت ہے وہ بھی آپ سب کے ذہن میں، لیکن اس کا پہلا حصہ شاید ہوتا ہے کہ بعض مومن کے ذہن میں نہ ہو. الیوم اکمل تو سے سب کو یاد ہے، لیکن میں اس سے پہلے سے پڑھ رہا ہوں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. یہ اللہ نے یہ کفروا کیوں کہا ہے؟ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. قرآن کو قرآن سے جوڑے نا یار. یہ نہیں کہا کہ آج کے دن گناہگار مایوس ہو گیا، آج کے دن فاسق مایوس ہو، نہیں. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن کافر، اس آیت کو اس آیت سے جوڑ لیں بات سمجھ میں آ جائے گی. آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. تو فرمایا کہ خبردار ان سے نہ ڈرنا. لا تخشوہم فخشونی. ان سے ہرگز خوف نہ رکھنا، فقط مجھ سے ڈرنا. اور آگے کا الیوم اکملت لکم دینکم. اچھا اس کا ترجمہ ویسے سن لیجئے گا جیسے میں کرنا چاہتا ہوں. آخری جملے کا آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی. اور میں نے تمام کر دی تم پر نعمتی، اپنی نعمت. وَرَضِيتُ، اور کیجئے گا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور آج کے دن میں تمہارے لیے راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جا سکے. علی کے بغیر اسلام دین نہیں ہے. مل کے صلوات بیتے محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن میں راضی ہو گیا تمہارے لیے کہ اسلام کو دین کہا جائے. ٹھیک ہے. اور بعض انگلش ترجموں میں اس طرح سے ترجمہ کیا ہوا بھی ہے. تو آج کے دن اللہ راضی ہو گیا کہ اسلام کو دین کہا جائے. اس خاطر ہے کہ میرے مولا علی النقی علیہ السلام نے جو غدیر کے دن کی زیارت تعلیم فرمائی ہے. اشہد یا امیر المومنین ان الشاک فیک ما آمن بالرسول. شب جمعہ جشن میں اس زیارت کے کچھ جملے پڑھ چکا ہوں، لیکن تقریباً بہت سارے مومنین مجھے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں. غدیر کی مناسبت سے زیارت ہے. یہ امام علی النقی علیہ السلام فرما رہے ہیں. کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی خطیب کا بیان نہیں ہے، کسی فلسفی کا تخیل نہیں ہے. میں سنا چکا ہوں کہ یہ جو غدیر کے دن کی مخصوص زیارت ہے، جب معتصم ملعین نے امام علی النقی علیہ السلام کو بلایا تھا مدینہ منورہ سے، تو غدیر کا دن تھا اور امام قبر امیر المومنین پر پہنچے تھے. 18 ذی الحجہ کو سفر میں قبر امیر المومنین پر پہنچے اور اپنے جد کے لیے زیارت ارشاد فرمائی، جس ایک زیارت میں 37 آیتوں کے ذریعے سے فضائل امیر المومنین کو بیان کیا. ایک زیارت میں 37 آیتیں. اس زیارت میں ارشاد فرمایا کہ اشہد یا امیر المومنین، کہ اے امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ ان الشاک فیک ما آمن بالرسول. جو آپ میں شک کرنے والا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ نہ ماننے والا، کہ جو شک کرنے والا ہے نا، ما آمن بالرسول، وہ تو رسول اللہ پر ایمان ہی نہیں لے کر آیا. اب جس جملے کو سننے کے لیے کچھ تھے جنہوں نے تعریف میں بخن کہا، سمجھ میں نہیں آیا کہ بخن کہا کیوں. یعنی یہ اللہ نے ایسے زبان پہ جاری کروایا کہ اس بخن کی وجہ سے اس کے نصیب میں قیامت تک حجت خدا کی لعنت بیٹھ جائے. اس لیے کہ اس زیارت میں میرے مولا علی النقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ جاحد ولایتک بعد الاقرار. خدا لعنت کرے اس پر جس نے علی کی ولایت قبول کرنے کے بعد انکار کر دیا. یہ بخن کا بدلہ سمجھ آ گیا. بڑی کتابوں کے ریفرنس تو بہت ہے میرے پاس، لیکن عوام الناس کے میں کہہ رہا ہوں مفاتح الجنان میں جا کے دیکھ لیجئے گا. بڑا سادہ سا اور معتبر سا ریفرنس، مفاتح الجنان میں جا کر غدیر کے دن کی زیارت دیکھ لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا. لعن اللہ. اب کیا کیا جائے؟ کئی مرتبہ جب آپ مولا کائنات کے بارے میں کچھ کہنا شروع کیجئے، اب غیروں سے تو مجھے شکایت ہی نہیں رہی. کوئی کافر کوئی مشرک جب کہہ رہا ہو، کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، کوئی کافر کوئی مشرک کہہ رہا ہو جب مجھے، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کیا بتاؤں لطف کیسا اس طرح کے جینے میں ہے. لوگ تو لفظوں کا حیدر سن کے دشمن ہو گئے، وہ علی کس کو سناؤں جو میرے سینے.
میں نے زیارت جامع کبیرہ میں عرض کیا تھا کہ اس زیارت کو پڑھتے ہوئے کہ جو ان تمام فضائل کو باذن پروردگار مانے، یہی توحید ہے اور یہی عین شیعت ہے۔ جو ذو معنی باتیں کرتا ہوا انہیں نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک کر لے، یہی کفر و شرک ہے اور غلو ہے۔ اور جو اللہ کے بتاتے ہوئے بھی انہیں نہ مانے، یہی عین ابلیسیت ہے۔ تو اچھا، مولا نے کہا کہ جو آپ پر شک کرے، ما آمن بالرسول، وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لے کر آئے، لعن اللہ جاہد ولایتک بعد الاقرار۔ ایک جملہ اور پڑھتا ہوں، بڑا ہی خوبصورت ہے، کچھ یاد بھی ہے مجھے لیکن دیکھتے ہوئے امام کا کلام ہے، انہ القائل والذی بعثنی بالحق نبیا۔ امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ اکثر کہا کرتے تھے مولا علی کے لیے، یہ زیارت کا جملہ ہے، انہ القائل اس میں فاعل ہے، یہ ایک مرتبہ نہیں، فعل ماضی نہیں ہے کہ کہہ دیا، انہ القائل وہ اکثر کہا کرتے تھے، اس میں فاعل ہے، والذی بعثنی بالحق اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ مجھے مبعوث کیا، زیارت کا جملہ ہے، سبحان اللہ، لا اقر باللہ من جہدک۔ ابھی تک تو رسول اللہ پہ بات تھی، اب دیکھیں بات کہاں پہنچ رہی ہے، لا اقر باللہ من جہدک، اے علی جس نے آپ کا انکار کیا اس نے خدا کا اقرار ہی نہیں کیا۔ کیا مطلب بھائی، جب خدا کا حکم آ رہا ہے کہ علی کو مولا مانو، بات آج ہو رہی، کوئی خدا کے حکم کو سمجھتے ہوئے علی سے انکار کر دے تو علی کا انکار نہیں کر رہا ہو، تو خدا کا انکار کر رہا ہے، اس حدیث کے مطابق، زیارت جامع کبیرہ کے مطابق۔ لہذا امیر المومنین، اور ابھی جو آیت پڑھی یا ایھا رسول بلغ، اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی، سبحان اللہ، کیا جلالت والی آیت ہے، اگر آپ تک پہنچ جائے تو ضرور دعا سے نواز دیجیے گا۔ دیکھیں رب العزت اس میں صفت جمال بھی ہے، صفت جلال بھی ہے۔ بعثت مصطفی ربوبیت کے جمال کا اظہار ہے، اعلان بعثت مصطفی ربوبیت کے جمال کا اظہار ہے، اعلان ولایت مرتضوی ربوبیت کے جلال کا اظہار ہے، یہ خدا کے جلال کا اظہار ہے کہ اگر، اور کہہ چکا ہوں جملہ لیکن آپ انشاءاللہ دعا سے نوازیں گے، ہو سکتا ہے بعض مومن کے ذہنوں سے محو بھی ہو گیا تو پھر سے کہہ دیتا ہوں، شاید سال گزشتہ غدیر میں اس بات کو میں نے کہا تھا، شاید کہہ کے اس لیے کہ یاد نہیں مجھے کہ واقعاً کہا تھا یا نہیں، کہ اے رسول اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اے پروردگار تیرا وہ حبیب کہ وما ینطق عن الہوی، زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا تصور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کوئی حکم دیا اور حبیب نے نہ پہنچایا ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ اپنے حبیب کو کہہ کر سمجھانا چاہ رہا ہے جو آس پاس ہے کہ علی کے معاملے میں کوئی تکلف نہیں ہے، یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے اے حبیب اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تاکہ سن لیں سب، اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، مجھ جیسا بھی سن لے گے یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، آپ بھی سن لے گے یہ نہ سنا۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، من موج پہ ہے تن اوج پہ ہے۔ استاد محسن نقوی مرحوم علیہ رحمہ ان کی روح کو عطیہ کرتے، من موج پہ ہے تن اوج پہ ہے، حق پاک سخی سلطان علی، سرتاج سہاگ عقیدے کا، ہر مومن کا ایمان، منبر محراب قضا مسند سب صوم صلاۃ اذان علی، منبر محراب قضا مسند سب صوم صلاۃ اذان علی، ہر آیت کا مفہوم علی، مقسوم علی میزان علی، میرے قبلے کی سجدت زینت تیرے کعبے کا مہمان علی، بعید صحیفہ عصمت کا لاریب قدر قرآن علی، پاتال کی تہ سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی، سب نبیوں کا سردار کہے، یہ خطبہ غدیر ہے، سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی، سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی، میری جان علی، کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی، ہر کفر کے رستے میں حائل فولاد کی ایک چٹان علی، تقدیر کی شوق انگوٹھی میں جگمگ جگمگ ہر آن علی، الماس علی، یاقوت علی، ہیرا گوہر مرجان علی، ہر کفر کے رستے میں حائل، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔
جوڑ لیجئے گا نا آیت کو اس سے. ہر کفر کے رستے میں حائل فولاد کی ایک چٹان علی. حضرت میر انیس صلی اللہ مقامہ کے کچھ اشعار وہ انشاءاللہ سناؤں گا ہفتے کو جو جشن ایک مقام پر, تو پتہ چلے گا. یعنی یہ تو اہل سنت صوفیہ کرام نے لکھا ہوا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی تم ہر نبی کے ساتھ تھے سرن چھپ کر, میرے ساتھ تھے جہرن ظاہر ہو کر. ٹھیک ہے, جو کچھ جتنا بیان کر دیجئے یقین جانیے کہ وہ کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ یاد رکھے گا. اب جو اگلا جملہ کہنے لگا ہوں یہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہو سکتا ہے. جب جشن علی میں اتنے اہتمام کے ساتھ آپ جھوم رہے تھے, جملہ سن لیجئے گا, علی خلیفہ ہیں مسلمین کے اور امیر ہے مومنین کے اور امام ہے متقین کے. اپنی جانب سے تو نہیں کہہ رہا, علی خلیفہ ہے مسلمین کے, امیر ہے مومنین کے اور امام ہے متقین کے. اب یہ مجھے طے کرنا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہوں. آگے بڑھتے چلے جائیے, اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیے ویسے کہ جیسے علی چاہتے ہیں, زبان کو محفوظ رکھیے ویسے کہ جیسے علی چاہتے ہیں, ہاتھوں کو محفوظ رکھیے ویسے کہ جیسے علی چاہتے ہیں, اس لیے کہ علی عین اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے, علی ید اللہ ہے, علی وجہ اللہ ہے. تو جس نے جتنا محفوظ رکھ لیا, علی امام ہے متقین کے. جتنا یہ ذکر سننا اہم ہے, فرش ولا پر آنا اہم ہے, نعرہ حیدری کہنا اہم ہے, امیر المومنین کی مودت میں ان کے فضائل پر سن کر خوش ہونا اور چہرے پر مسکراہٹ آ جانا اہم ہے, لیکن یہ اختتام نہیں ہے, یہ آغاز ہے. بعض لوگ اسی کو اختتام سمجھ کر یہیں پر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق جب چرچ سے نکلے تو کہا گڈ بائی گاڈ. اب یہاں تو میں کہہ نہیں سکتا کہ کس کو گڈ بائی کہہ کے جائیں گے جن کا جشن ہو رہا ہے. تو یہ تو گڈ بائی, تو ہم کرسچن نہیں ہیں, ہم 24/7 علی کی اطاعت میں. 24/7 کو آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا. تو کوئی لمحہ ایسا ہے نہیں مومن کی زندگی میں. اور پھر اس کے بعد اب اس میں تمام باتیں آ گئیں, فجر کی نماز آ گئی, نگاہوں کی حفاظت آ گئی, دل میں حسد کینہ. جہاں علی ہے وہاں سب یہ رجس اور نجاستیں نہیں ہو سکتی, ذہن میں رکھیے گا. مظلومین کی مدد آ گئی, ظالم کے خلاف آواز اٹھانا آ گیا, یہ سب آ گیا اس کے اندر ایک جملے کے اندر کہ ہم علی کی ولایت کے تحت ہیں. بات واضح ہو گئی. اور جتنا پھر اس پر خاضع و خاشع ہیں بادشاہ, اب بس فضائل آپ نے بہت سن لیے اور الحمدللہ یعنی جتنا انسانی بس میں تھا, میری بھی ایک بس ہے اور آپ کی بھی بس ہے. سبحان اللہ, آپ کی محبت ہے جو مجھے خود طاقت عطا کر دیتی ہے. تو اب اس میں ایک بات یہ کہ اب یہ بھی ہیں فضائل, لیکن ایک اور طریقے سے. بادشاہ ہے, عثمانی بادشاہوں میں سے ایک تھا بادشاہ سلیمان اس کا نام تھا, گزر رہا تھا امیر المومنین کی سرزمین مقدس سے, تو علی کے احترام میں, گنبد کو دیکھ کر علی کے احترام میں اپنی سواری سے اتر گیا, پیدل چلنے لگا. دیکھیں جو جہاں کہیں جتنا علی کا احترام کر لے. میں جب کہتا ہوں نا میں اپنوں سے مخاطب ہوں, کبھی میں کہتا ہوں جملہ, اس سے مراد میری شیعہ فقط نہیں ہوتے, جس کے دل میں علی رہتا ہے وہ اپنا ہے. جس کے دل میں شک ہے وہ کچھ بھی کہتا رہے, اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اتر گیا سواری سے اپنی علی کے احترام میں. تو وزیر تھا اس کا قاضی عسکر, ناصبی تھا, تو ظاہر ہے کہ جلن تو ہوگی. تو کہتا ہے حضور یہ آپ نے کیا کر دیا, نعوذ باللہ من ذالک, نقل کفر نہ باشد. کہا حضور یہ علی تو مردہ بادشاہ ہے, نعوذ باللہ, آپ زندہ بادشاہ ہیں, زندہ بادشاہ کا تو احترام زیادہ ہے. تو زندہ بادشاہ کیوں, اب میں وہ جملہ پھر نہیں کہوں گا, ان کے لیے اتر جائے اپنی سواری سے. بادشاہ نے کہا نہیں میرا دل چاہ رہا علی کا گنبد دیکھ کر, سواری پہ اس طرح سے بیٹھا نہیں جا رہا, بے ادبی لگ رہی ہے. تو قاضی عسکر نے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سے ہدایت دینا چاہتے ہیں, کچھ لوگ قرآن ہی کے ذریعے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے نا, علی کے بغیر جو قرآن ہے قرآن ہی کو استعمال کر کے. قاضی عسکر نے کہا اچھا ایسا کیجئے کہ قرآن کھول لیجئے, اگر قرآن میں کوئی ایسی آیت آ جائے آپ کے سامنے کہ بھائی سواری سے اتر جاؤ کسی بھی واقعے کے لیے تو ٹھیک ہے. اب وہ جانتا تھا کہ کہاں کوئی ایسی آیت آئے گی کہ جس میں سواری سے اترنے کا ذکر ہو یا سواری کا ذکر ہو, تو آپ کھول لیجئے, اگر تو پھر ٹھیک ہے آپ کی بات, ورنہ اللہ کی جانب سے جو آ جائے ٹھیک ہے, پھر ورنہ بیٹھ جائیے گا. ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے. سبحان اللہ, میں اپنے دل میں جھوم رہا ہوں, انشاءاللہ آپ تک پہنچا دوں. قرآن منگوایا گیا, قرآن کھولا, سورہ طہ کی آیت, فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ, اے موسیٰ اپنی نالین کو اتار دو.
یا موسیٰ فخلا نالیک انکا بالواد المقدس طویٰ، تو انتہائی مقدس ترین وادی میں موجود ہے. یہ وہ آیت ہے جو نجف اشرف سے باہر لکھی ہوئی ہے، ابھی بھی لکھی ہوئی ہے. بادشاہ نے اس سے کہا کہ تو چاہ رہا تھا کہ میں سواری پہ بیٹھوں یا نہ بیٹھوں، اس پہ بحث تھی. اب تو اللہ کا حکم آ گیا کہ جوتے بھی اتار دو، جوتے اتار کر چلا علی کی خدمت میں. پابا رہنا سبحان اللہ. یہ ہے کہ دل جھکا ہوا ہو، علی مرتضیٰ کے سامنے دل خاضع و خاشع ہو. یہ دین ہے، یہ پورا دین ہے، یہ پورا دین ہے. بات پہنچ گئی. اور پھر اگر کوئی ایسے خاضع و خاشع ہو تو پھر یہ کریم ابن کریم ہے.